السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات مکمل ہو گئے، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے، ان کی مد مقابل کمالا ہیرس نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کر کے مبارکباد بھی دے دی۔ مگر ہمارے ہاں پاکستان میں یہ جو انتخابات تھے امریکہ میں، اس کے بعد ایک نیا دنگل سج گیا ہے، بیانات کا ایک سلسلہ ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے پر امید ہوئی ہے، ایک شکرانے کا ماحول ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں، اور دوسری طرف حکومت ہے جو عمران خان سے متعلق کسی بھی طرح کی امریکی مداخلت کو نہ ماننے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بیانیہ بھی اپنا رہی ہے کہ ہم غلام تو نہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان اس حوالے سے اہم ہے۔ انہوں نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی ہے، باقاعدہ انہیں امریکہ کا عمران خان قرار دیا، ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت ساری عادتیں ایک جیسی ہیں، دونوں میں جھوٹ بولنے، لوگوں کا مذاق اڑانے اور اپنی بات منوانے کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے کی حد تک جانے کی عادت ہے۔ سنیے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو۔ انہیں پاکستان کا عمران خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں، جھوٹ بولنا، ہٹ درمی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، اپنی بات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے کی حد تک جانا۔ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی مدد کے لیے آتا ہے تو پھر ہم بھی سٹانس لے سکتے ہیں، جو ہمارا جوڈیشل سسٹم یا جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے مطابق اگر کسی کو سزا ہوئی ہے تو ہم کوئی غلام ہے کہ ہم ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو تبدیل کر دیں۔ کافی کیجول اور تنقیدی قسم کا یہ ایک بیان ہے ایک حکومتی شخصیت کی طرف سے، وہ بھی ایک نومنتخب صدر اور وہ بھی امریکہ کے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے۔ اب ان کا جو بیان ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آیا، جو کچھ سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آئی، لیکن ہمارے جو آج مہمان ہیں وہ کیونکہ ماہرین اور تجزیہ کار ہیں تو ان سے ہم سمجھنے کی کریں گے کوشش کہ خواجہ آصف صاحب یہ ایک شکوہ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا اپنی پالیسی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ بعض افراد کا کہنا تھا کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے اور عمران خان کو کال کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نواز شریف کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی میاں نواز شریف صاحب کو تھی، مگر انہوں نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکے کیے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس قسم کے بیانات دینے والے ہیں وہ اس وقت نواز شریف کے ساتھ تھے، اور جب انہوں نے انکار کیا اور پھر مشرف صاحب کا جب دور آیا تو ان کے ساتھ بھی وہ شامل ہو گئے، لیکن مشرف نے تو امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ خواجہ صاحب کا ایک بیان ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بنیادی طور پر یہاں پر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی اب ہم بات کریں گے دفتر خارجہ کا جو بیان ہے وہ آفیشلی پاکستان کا رد عمل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آج ہفتہ وار بریفنگ تھی، اس میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط اور دو طرفہ تعلقات کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ امریکہ سے دیرینہ مراسم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہیں۔ اس کو پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا حقیقت کے قریب ہے، یہ بیان جو آج آفیشلی پاکستان کی طرف سے اپنایا گیا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاک چین تعلقات کے حوالے سے بھی ہماری جو پالیسی کا حصہ ہے، یہ دونوں تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، کوئی بات تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ ہم اوورآل آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کس قسم کا یہ رد عمل ہے جو حکومت کی طرف سے آیا۔ پی ٹی آئی تو ضرور اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھی ایک امید کے ساتھ، لیکن حکومتی وزراء کو، سٹنگ گورنمنٹ کو اس قسم کے بیانات دینے چاہیے جو وہ دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم آپ کو پی ٹی آئی کا بھی بتا دیتے ہیں، ان کی طرف سے آج عمران خان کا ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک تو وہ کہتے ہیں میں مبارکباد دیتا ہوں، امید کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ نیوٹرل رہیں گے جو بائیڈن کی حکومت تھی اس کے مقابلے میں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، صحافیوں سے وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میری جو رہائی کا معاملہ ہے وہ امریکہ نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ ایک جو ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور ان کے کارکنان ماضی کے نون لیگ کے رہنماؤں کے جو بیانات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، اس کو ترجمے کے ساتھ شیئر کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ شکایت لگا رہے ہیں پاکستانی سیاستدانوں کی۔ یہ تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ دونوں طرف سے جس قسم کے رد عمل آئے وہ کیسے رد عمل ہیں اور کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں عمران خان کے لیے۔ ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے مرتضیٰ سولنگی صاحب، ہمیں شاہزیب جنائی صاحب کراچی ڈان اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں، اور ویڈیو لنک پہ اجمل جامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ سولنگی صاحب، آج خان صاحب نے جو جیل سے پیغام جاری کیا وہ واضح الفاظ میں تھا کہ میری رہائی امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہی ہوگی، لیکن ساتھ ہی امید ہے کہ یہ نیوٹرل ہوں گے ٹرمپ بنسبتاً ان لائک بائیڈن۔ ان کی بہن کی طرف سے بھی کل ایک بیان جاری ہوا جو بڑا مشہور ہوا، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ابا تو نہیں لگے ہوئے کہ وہ رہائی کروائیں گے خان صاحب کی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ موضوع بحث ہونا چاہیے، یہ بات کہ خان صاحب کی رہائی ہوگی امریکہ سے؟
देखें, खान साहब का जो एक्स या ट्वीट पे जो बयान है, मैं उसको इसलिए अहमियत नहीं देता क्योंकि मेरे मालूमात के मुताबिक वो मुल्क से बाहर उनके जो हामी हैं, जो उनको इनकलाबी बनाना चाहते हैं, वो चला रहे हैं। खान साहब खुद इस तरह की बात कर नहीं रहे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के हवाले से भी कुछ ऐसी रिपोर्टिंग हुई है आज? अगर उन्होंने ये बातें की हैं जो कि उनके ट्वीट पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 4-5 रोज़ पहले जो उनका धीमा जो लहजा था, जिसमें वो गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, तबसरा नहीं कर रहे थे, लगता है कि फिर वो दूसरे साइड पे चले गए, क्योंकि कई बार उनके बहुत तुंद और तेज़ बयानात आते हैं, फिर जो है वो बातचीत और गुफ्तगू और मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो वो जो एक साइकिल है उनके बयानात सर, का। वैसे उनको क्यों ना इन्हिसार हो इस बात पे? अमेरिका में उनके लिए करारदाद भी पेश हुई, फिर उनके लिए खत भी लिखा गया कलेक्टिवली ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से, के जो थे उनकी तरफ से। सो अब आप नहीं समझते कि उनको एक होप तो मिली है अमेरिका से कि हो सकता है, और यहाँ पर तो कोई सुन नहीं रहा, उनकी सुनवाई नहीं हो रही? देखें, जो पीटीआई की जो रहनुमा है ना, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो उम्मीद बांधें ट्रंप साहब से या उसको नज़रअंदाज करें। आज ही असद कैसर साहब का जो बयान है, अगर आप उसको देख लें, उसमें वो कहते हैं जी हमारा उनसे क्या लेना, हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे मामलात में मुदाखलत करे। अगर हम रिहा कराएंगे तो हम अपनी ताकत पे कराएंगे। अलीमा का जो बयान है वो भी बिल्कुल उसके उलट है। जो लोग मुल्क से बाहर हैं, जैसे जुल्फी बुखारी हैं, जैसे शहबाज गिल हैं, वो उम्मीद ज़्यादा बांध रहे हैं ट्रंप साहब के साथ। तो उम्मीद लगाने में तो कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये सब कुछ लग ये रहा है कि खुद अपने जो पार्टी के जो कारकुन हैं उनको एक तरह से मसरूफ़ रखने के लिए ज़्यादा इसकी अहमियत है। इसके अलावा जो खुद हुकूमती जो बयानात आए हैं, वो भी मुझे कोई ज्यादा मुनासिब नहीं। मैं उसकी तरफ ही अब आपसे दोबारा जब बात करूंगी हुकूमती वुज़रा के बयानात के हवाले से ही, अजमल जामी साहब, ये बहस छेड़ने में आपकी नज़र में किसका ज़्यादा जो है हिस्सा किसने डाला है इस मामले के अंदर? एक पीटीआई ने जिस अंदाज में एक शुक्राना अदा किया, ये पहले से ये बात कह दी कि अगर ट्रंप जीते तो सूरत हाल हमारे लिए मुख्तलिफ हो जाएगी, या हुकूमती रहनुमाओं ने जिस किस्म के बयानात दिए हैं हुकूमती पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए ओवर रिएक्ट करके, उसने ज़्यादा इस चीज़ के अंदर, इस बहस के अंदर ज़्यादा हिस्सा डाला है? बहुत शुक्रिया आप साहब, सुलंगी साहब को और दीगर दोस्तों को सलाम। अर्ज ये है कि ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट इन पावर के हाँ या उनका जो अभी तक स्टेटमेंट्स आई हैं वो इस चीज की रिफ्लेक्शन है कि प्रोबेबली दे आर फीलिंग दी हीट, राइटली और रॉन्गली एक और चाहे राणा साहब की स्टेटमेंट हो, खालिद साहब की स्टेटमेंट हो, दिस इज एन एविडेंस दैट दे आर फीलिंग दी हीट। और उसकी वजह एक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है प्रेसिडेंट ट्रंप की, नॉट ओनली टू बिकम दी सेकंड टाइम प्रेसिडेंट, या उनकी कैंपेन या उनकी उस्ताद तबाह जिसे कहते हैं, तबीयत मिजाज जो उनका है। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी में उस तरह से नहीं है जैसे माजी में हुआ करता था, बट नोइंग डोनाल्ड ट्रंप और उसकी कैंपेन को आप बड़ा क्लोजली माइन्यूटली फॉलो करें तो जो सोशल मीडिया की पल्स है या पॉपुलर नोशंस हैं, he is barely able to avoid all that। चाहे वो फिर जुल्फी बुखारी का बयान हो, शहबाज गिल का बयान हो, या असद कैसर का पैरेलल बयान हो, कि उसमें तजाद तो अपनी जगह है, लेकिन जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दी वो आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कहना कि उनको मुबारकबाद देते हैं और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अमेरिकी गवर्नमेंट न्यूट्रल रहे, ये कह के इमरान खान साहब की जो इससे पहले बयानिया था कि अमेरिका ने साजिश की और साइफर आया और हुकूमत से हमें निकाला गया, उन्होंने गोया अपनी उस लाइन लेंथ को मेंटेन करते हुए वाजे किया कि हम वहीं खड़े हैं, लेकिन अगली हुकूमत से हम चाहते हैं कि वो न्यूट्रल रहे। और फिर सबसे अहम सवाल ये कि जो ये जज्बातीपन जो पीटीआई के चाहने वालों की हाँ है, वो इसलिए कि शायद ट्रंप साहब को फोन कर देंगे। ऐसा भी होता मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन जो मैंने पहले जुमला आपसे अर्ज किया कि पॉपुलर सोशल मीडिया नोशन जो कि एक अब रियलिटी बन गई हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की निगेशन हो, उनके एग्जिट पोल्स की कैलकुलेशंस हों, या बड़े बड़े पंडित्स का जो तज्जिया था, जिस तरह से कैमला देवी को पोर्ट्रेट किया गया ओवर दी मंथ्स,
اس کے برعکس نتائج آئے. سم اسٹیٹس میں بھی, سوئنگ اسٹیٹس میں بھی, ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ ریڈ ویو پھر گئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دیر سے صحیح, جیسے ماضی کی جو بائیڈن سرکار کی ترجمان دفتر خارجہ سے جب بات ہوتی تھی اور وہ ان سے کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کے بارے میں سوال کرتے تھے تو وہ اسے انٹرنل میٹر کہتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد اب اس موضوع پہ وہاں پہ اظہار کیا جائے گا, اور دیر سویر سے ٹرمپ کے ہاتھ سے بھی کوئی ٹویٹ آ سکتا ہے گریو کنسرنز کی صورت میں. براہ راست خان صاحب کی رہائی کے لیے تو کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا, لیکن اسٹیٹمنٹ کی حد تک ڈیفینیٹلی آ سکتا ہے, کیونکہ پاک پیک نامی جو کمیٹی ہے وہ بھی ریپبلک کے ساتھ رابطے میں تھی. زلفی بخاری بتا رہے ہیں کہ ان کے داماد سے لے کے, ان کی بیٹی سے لے کے اور دیگر کچھ لوگوں سے رابطے میں ہیں. تو obviously باہر بیٹھی قیادت کی کوشش کرے گی کہ ایٹ لیسٹ ٹرمپ سرکار کے ہاں سے کچھ اس مدعے کے اوپر نقطہ آئے. I can anticipate something at least on the surface of social media. ٹھیک ہے. اب جیلانی صاحب, اور یہ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے تو رپورٹ ہوا, ساتھ ہی یہ کیمپین کے حوالے سے بھی, کیونکہ زلفی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دریافت کیا خان صاحب کے حوالے سے, تو اس کا بھی ایک کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا جہاں ڈونلڈ ٹرمپ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کے کیا معاملات چل رہے ہیں آج کل, تو ان کو جواب دینے والے دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, حکمران ان کا, اور اسٹیبلشمنٹ کا. وہاں پہ بائیڈن کی حکومت کا یا اس کا ذکر نہیں آتا. جیلانی صاحب, آپ کے خیال میں یہ بس جو حکومت کا رد عمل ہے اس کے اوپر بھی آپ بات کیجیے گا کہ اس کو ہم سمجھے کہ وہ ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں ساری باتیں, یا پھر وہ ایک خدشہ ان کے اندر بھی ہے, ان کے حلقوں کے اندر, اس سے نتائج کے بعد, اور پی ٹی آئی کی امید کس حد تک حقیقی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں, امید پر دنیا قائم ہے, اور اس وقت پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ ایک بہت ہی زبردست پرسیپشن ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے شاید ان کے لیڈر کا کچھ بھلا ہو جائے. یہ بات جذبات پر زیادہ ہے اور فیکٹس پر اتنی نہیں ہے, کیونکہ ملک کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے اس ہائیبرڈ پلس گورنمنٹ نے پاور کنسالیڈیٹ کیا ہے, جس طرح پارلیمنٹ کا جو بیہیویئر ہے, جس طرح عدلیہ کو چت کیا گیا ہے, میڈیا جس طرح سے قابو میں ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب ایک کارنر میں ہیں, اور انہوں نے جو ریورس گیئر لگایا تھا اپنی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد, اس کے بعد سے ہی ہیز بن کنٹینیوسلی ان کے آپشنز جو ہیں وہ محدود سے محدود تر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں ملک کے اندر کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی فیور ملے گا, تو پھر ملک سے باہر دیکھنا پڑے گا. اور اس میں اب یہ امریکہ میں جو چینج آ رہی ہے اس کو اس سے ان کو خود بھی امید ہے, اپنے لوگوں کو بھی امید دلا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کا چمتکار یہ ہے کہ آج بھی میں شہر میں باہر نکلا ہوا تھا پچھلے چند دنوں سے, میری جہاں بھی بات ہوتی ہے, کہیں کسی کار ڈیلر سے ہو رہی ہے, دکان پہ ہو رہی ہے, ورک شاپ پہ ہو رہی ہے, ان کے جو خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ قائل ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے اوپننگ ملے گی, گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا کہ آپ عمران خان کو ریلیف دیں. میں پوچھتا ہوں کہ جی کیوں, آخر ٹرمپ کو ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کی بہت اچھی ذاتی دوستی ہے, وہ ایک دوسرے کو ایڈمائر کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹیز ایک جیسی ہیں. اور یہ بات ہم جانتے ہیں, یہ بات صحیح ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اسٹرانگ مین پسند ہیں. پوٹن ان کو دشمن ہونے کے باوجود وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پریزیڈنٹ شی رائیول ہونے کے باوجود اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, نارتھ کوریا کے لیڈر کی کرتے ہیں. اسی طرح وہ عمران خان کو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی کیمسٹری ہو آپس میں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے, ٹرمپ از اے ویری ٹرانزیکشنل لیڈر. وہ جہاں بھی انوالو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس میں کیا ملے گا. ان کی فارن پالیسی اس بات پر ہے کہ ہم یورپ کو پیسے کیوں دیتے ہیں, ہم تائیوان کو پیسے کیوں دیتے ہیں, ہم فلاں ملک کو پیسے کیوں دیتے ہیں. ہی از ویری ٹرانزیکشنل. تو دوستیاں اور جھپیاں ایون پاکستان کو کیوں پیسے دیتے ہیں, یہ اپنے سابقہ اقتدار کے آغاز میں انہوں نے یہ بات کہی تھی, اور اس کو عمران خان نے تنقیدی جواب بھی دیا تھا ان کو. دیکھیں, پچھلے دور میں جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو انگیجمنٹ تھی وہ لٹرلی ایک ہی نقطے پہ تھی, اور وہ تھا افغانستان سے امریکہ انخلا چاہ رہا تھا. پاکستان کی ضرورت تھی کہ ان طالبانوں کو انگیج کریں, قطر جائیں, ان سے بات کریں, راہ ہموار کریں کہ ہم تمیز سے یہاں سے نکل آئیں. ایک کام تھا صرف یہ, جس کے لیے عمران خان صاحب نے انگیج کیا. جنرل فیض جو ہے ان کا کردار ہمیں یاد ہے, شاہ محمود قریشی فارن منسٹر تھے. وہ پوری سرکار جو ہے وہ امریکہ کے انخلا کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اس نے اپنا رول ایک پلے کیا. اس وقت امریکہ کا ہمارے ملک میں یا ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی بنیادی, کوئی برننگ انٹرسٹ نہیں ہے. ٹرمپ صاحب جب فارن پالیسی اپنی دیکھیں گے
پہلے ان کو جو ہے یوکرین کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم یوکرین کو کیوں امداد دیتے ہیں بھائی، میں اس کی سیٹنگ کروں گا۔ وہ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں گے، وہ بولیں گے جی وہ نیتن یاہو میرا دوست ہے، یہاں پہ میں ان کو توجہ دینی پڑے گی، ورنہ جو بیشتر ان کا جو توجہ ہے وہ امریکہ فرسٹ، امریکہ کے جو داخلی معاملات ہیں، اکنامک پالیسی ہے، امیگریشن ہے، یہ ان کی پرائیورٹی ہوگی۔ تو ہم لوگ اپنے ملک میں جو ہے نا اتنا ریلیونٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کے آنے کو، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں واشنگٹن میں آپ بات کریں، مرتضی وہاں رہ چکے ہیں، کام کر چکے ہیں، میں نے بھی وہاں کام کیا ہے، جب آپ وہاں سے دنیا پہ نظر دوڑائیں گے تو پاکستان آپ کو بہت ہی ایک کونے میں پڑا ہوا ایک مسئلہ نظر آئے گا۔ کبھی ہو سکتا ہے، جس طرح میرا خیال ہے اجمل نے بھی ٹھیک بات کہی، کیونکہ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے، وہ ایک ٹویٹ شاید مار دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیٹ کو پریشرائز کریں گے، تھریٹن کریں گے، یا بولیں گے آئی ایم ایف کا آپ کو ہم وہاں پہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، آپ عمران خان کو باہر نکالیں۔ کیونکہ عمران خان کیا آفر کر رہے ہیں ان کو، مطلب ایسا کیا ہے جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہائیبرڈ سرکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عمران خان ان کو دیں گے۔ عمران خان کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ کہتے تو ہیں کہ جی پاکستان فرسٹ، غلامی قبول نہیں ہے، تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا جہاں پہ یہ آ کے ملتے ہوں۔ باقی ہاں نعرے بازی ہے، سیاست ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، سوشل میڈیا پہ جتنا چاہیں فیک نیوز کلپس بھی چلائیں، کچھ بھی کرتے رہیں، وہ ایک پرسیپشن ہمارے ملک میں بہرحال بن رہا ہے، اور یہی ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اس ٹاپک پہ اتنی بات بھی کرنی پڑی ہے۔ یہی ہماری مجبوری ہے، اور اپنے ناظرین کے لیے بھی بتا دیں جو آپ نے ذکر کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ بھی بہت سارے بیانات چل رہے ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھایا جا رہا ہے اور وہ عمران خان کے حوالے سے بات کریں، تو ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ فیک نیوز ہے، ڈس انفارمیشن ہے، تو اس حوالے سے آپ محتاط رہیں جو آپ انفارمیشن کنزیوم کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ سولنگی صاحب، لیکن ہمارے ہاں انڈر ایسٹیمیٹ بھی تو بہت زیادہ کیا گیا سوشل میڈیا کی پاور کو، پی ٹی آئی کی لابینگ کی پاور کو امریکہ میں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو، جامی صاحب کچھ اگر کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں آپ کی طرف یہ بات لے آتی ہوں، جامی صاحب آپ ایڈ کر دیں۔ میں کر رہا ہوں، یہ اب جس ویڈیو کا حوالہ دے رہی ہے یہ این بی سی کے ایک پروگرام تھا جس میں ایف آئی اے کے کسی سابق ڈائریکٹر کے اوپر وہ کمنٹ کر رہے تھے، 2017 کا پروبیبلی وہ کلپ ہے جس کو پھر اے آئی کے ذریعے اس کی آڈیو ٹرانسفارمیشن کی گئی اور دیٹ گاٹ وائرل ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اکراس دا گلوب، ملینز تک وہ گیا، لیکن فیکٹ چیک آپ نے اچھا کیا، ناظرین کو بتا دیا کہ دس از ناٹ دی اوریجنل ون۔ جی، تو اور اگر کوئی اوریجنل ہوگی تو سب سے پہلے ٹی وی کی ہیڈ لائنز میں آپ کو وہ نظر آئے گی جتنی کوریج اس کی ہم کر رہے ہیں۔ سولنگی صاحب، یہ پی ٹی آئی کی لابنگ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا اس حکومت نے، کاؤنٹر لابنگ بھی تو ہوتی ہے، آپ زیادہ بہتر انداز میں بتا سکیں گے، پہلے ہم آپ سے کئی بار ڈسکس کرتے تھے کہ بھارت کی امریکہ میں لابنگ ایک اور ہی لیول کے اوپر ہوتی ہے، تو ہم نے اس کا مقابلہ سرکاری سفارتی سطح کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، الیکشن سے پہلے 5 نومبر کے الیکشن سے پہلے جو وہاں پر پی ٹی آئی کی جو لابنگ ہوئی، اس میں جو پاکستانی امریکنس ہیں جو رہتے ہیں وہاں پر، ان کا بڑا عمل دخل تھا، اور خوش قسمتی سے بدقسمتی سے جو کچھ بھی کہیں، ان کی اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو کہ روکڑا دے سکتے ہیں، جو ان کی سماجی حیثیت ہے، اور الیکشن میں چاہے آپ ایوان نمائندگان کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، چاہے سینٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ کو چندے کی ڈونیشنز کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس حوالے سے ان کو اثر انداز ہونا، ہیئرنگ کرانا، خط لکھوانا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے بیان دلوانے کے لیے بھی تو انگیج کیا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب نامزد صدر ہیں، اب انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا اور یہ ان کا آخری انتخاب ہے، تو ابھی ٹرمپ صاحب جو کچھ بھی منصوبہ بنائیں گے وہ اپنی جو قومی جو ایجنڈا ہے اس کے حساب سے کریں گے۔ وہ ایجنڈا ہے امیگریشن پہ، وہ ہے جی بلو کالر ورکرز جو ہیں مڈ ویسٹ میں اور دوسری جگہوں پہ، ان کے لیے امریکی جو کارخانے ہیں ان کو چلانا، ٹیرفس لگانا، اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا، جنگوں میں شامل نہیں ہونا، جو ابھی تک جو انہوں نے ایجنڈا دیا ہے اس کے اندر پاکستان کہیں نہیں آتا۔ پاکستان کی ضرورت تھی، ہمیں کونے کا پلاٹ ضرور ہیں، لیکن جب افغانستان میں ضرورت تھی دوسرے حوالوں سے، واحد جو ضرورت پاکستان کی پڑ سکتی ہے اس وقت، ٹرمپ صاحب نے اگر اپنی مخاصمت کا اور دشمنی کا بظاہر اگر کوئی اعلان کیا ہے تو واحد ملک ہے چین، کہ جس پہ ہم نے بھاری جو ہے وہ ٹیرفس لگانے ہیں۔ اگر
وہ پاکستان کو چین سے بالکل الگ کرنا چاہیں یا اس کے مخالف سمت میں کھڑا کرنا چاہیں تو واحد اگر پاکستان کی کوئی ضرورت بنتی ہے تو وہ ہے، لیکن ان کا اس خطے میں جو اتحادی ہے وہ پاکستان نہیں، وہ بھارت ہے۔ چین کے حوالے سے جو پالیسی ہے پاکستان کی، اس کے اوپر کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ اب اس کی ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کر بات کریں گے۔ ایک اور چیز کو بھی کل دیکھا گیا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب چائنیز ایمبیسیڈر سے ملے جس وقت یہ انتخابات کے نتائج آ رہے تھے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ امریکہ اس پہ نظر جمائے ہوگا، لیکن یہ کس قسم کی میسیجنگ، کیا اس کے اندر کوئی میسیجنگ بھی چھپی تھی؟ شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ایک ذرا یہ سلسلہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے پرانے ڈونلڈ ٹرمپ پہ تنقیدی بیانات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ انگریزی ترجمے کے ساتھ شیئر کیے جا رہے تھے، اور ایک طرح سے نظر آ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک شکایت کی جا رہی ہے۔ اجمل جامی صاحب، اس سلسلے کو آپ نے کیسا دیکھا؟ یہ ایک امیچور نابلد انداز ہمارے سیاستدانوں کو آپ کو لگتا ہے؟ اور پھر وہ پرانے بیانات لے کر آ رہے تھے تو نون لیگ کے رہنماؤں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے، تو سٹنگ ہمارے وزیر دفاع کی طرف سے بھی ایک تنقیدی بیان، اور وہ بھی ایک نومنتخب امریکی صدر کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے۔ کیسا تھا؟ غیر سنجیدہ رویہ آپ کو نظر آیا دونوں طرف سے؟ بالکل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ افسر صاحبہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت کے سیاستدان ہیں، بالخصوص جو حکومت میں ہے، یہ پہل تو سوشل میڈیا کی اہمیت کو ماننے سے ہی انکاری تھے، اس کے ڈائنامکس، اس کی امپورٹنس یا اس کی یوٹیلیٹی کو اکنالج کرنے سے ہی انکاری تھے فار اے لانگ رن آف دی ٹائم۔ اور یہی وجہ ان جماعتوں کا سوشل میڈیا سیل ہوں، ہینڈلز ہوں، یا ان کی جو پروپیگیشن ہے تھرو سوشل میڈیا، وہ بھی ہمیں بہت دیر سے دیکھنے کو ملی۔ دے یوز ٹو بلیو کہ نہیں جی آپ جو نوجوان باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہلکا کیا ہوتا ہے۔ اب یہ عقدہ کھلا ہے امریکی انتخاب کی صورت میں بھی کہ وہ دور دراز کی دیہاتی آبادی میں بھی پہنچا ہوا ہے۔ پینسلوینیا جو اس نے کلین سویپ کیا وہاں پہ، وہ مینلی رورل ایریا سے اس نے جیتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے ڈائنامکس سے بھی ابھر کے سامنے آیا۔ وہ جو نان کالج ڈگری ہولڈر ہیں اس کی بڑی تعداد کو بھی اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو یہی بات ایک امریکی پروفیسر سیراکیوس، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جو اوریجنل سن ہے ان کا ڈیموکریٹس کا، وہ یہ ہے کہ they were not thinking کہ Trump is electable and they were not anticipating the power of the social media۔ یہی دونوں حربے آپ یہاں، یہی دونوں جو پیمانے ہیں یا آپٹکس ہیں، یہ پاکستان میں بھی لگائیں، جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اول تو انہوں نے پہچانا نہیں اس کی اہمیت کو، اور جب پہچانا تو پھر زبان و بیان کا خیال نہیں رکھا، اور آپ اپنے ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ خیر اس چیز کو آبویسلی پی ٹی آئی کے ہاتھ جب چیزیں لگیں گی ان کی سوشل میڈیا کے پاس تو وہ تو اسے ہائی لائٹ کریں گی، زیادہ امپیکٹ تو نہیں ہوگا۔ کچھ عمران خان صاحب اور ان کے دور کی بھی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو ٹرمپ کے حوالے سے کچھ ایسی معنی خیز اور منفی ہیں، لیکن ڈزنٹ میٹر۔ ابھی سوشل میڈیا کے نیریٹو کے ذریعے ان ایشوز کو لائم لائٹ کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹرمپ جتنا بھی بزی ہوں امریکنزم میں، گلوبلزم کو مائنس کر کے جنگیں توڑنے میں، ٹاپ پرائرٹی ان کے پاس جو سامنے ایگزٹ پول میں وہ اکانومی تھی اور ڈیموکریسی تھی، اس سب پہ جتنی بھی وہ توجہ دیں۔ لیکن یہ امریکی میڈیا ہی اب لکھ رہا ہے، بالکل کلیئرلی لکھ رہا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے یہ گریٹسٹ ان کا کم بیک ہے اور موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ ہوں گے ول بی نون ٹو ناٹ فالو دی نارمس۔ تو جب ایک بندہ جو کہ انلیبل ٹو ہائڈ ہز فیوری ہے، ناٹ نون ٹو فالو دی نارمس ہے، تو مجھے آپ بتائیں جتنا بھی امریکہ اپنے ایجنڈے پر گامزن ہو وہ کیسے پبلک پلس یا سوشل میڈیا پلس کو زیادہ دیر اوائڈ کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ ان کی طبیعت مزاج کا حصہ ہے کہ انہوں نے جو پاپولر نوشنز ہیں، جو پاپولر چیزیں ہیں، وہاں پہ پاک پیک ہوں، زلفی بخاری ہوں، اور دیکھیں اندازہ کریں کہ بائیڈن کے دور میں پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے لوگوں نے چاہے وہ لوکڑا لگا کے بقول سلگی صاحب یا کسی اور وجہ سے، اگر بائیڈن کے دور میں انہوں نے خط لکھوا دیا تو آپ کا کیا خیال ہے ریپبلکنز کے دور میں وہ کیا نہیں کروائیں گے؟ ضرور وہ اس کو انگیج کریں گے، ضرور انسٹیگیٹ کریں گے، اور ضرور چاہیں گے کہ کچھ اور کچھ نہیں کوئی دو چار اچھے ٹویٹس آ جائیں جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر شدید تحفظات، عمران خان کی ویل بینگ کے بارے میں بات، یہ ضرور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ایز ٹرمپ ٹیکس اوور 20th of January۔ یہ سلنگی صاحب اس کو آپ ایڈریس کیجئے، یہ بات جامی صاحب بڑی دو بار یہ بات ہوئی ہے اسی پروگرام میں کہ ہم جو ہے وہ اس کو ذرا جو اس بات کو اتنی سیریس نہیں، سوری اگر آپ مجھے اجازت دیں میں پہلے جیلانی صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ جیلانی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں جامی صاحب،
آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دور بدل چکا ہے اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کا رد عمل بھی ایک مختلف انداز میں ہونا چاہیے؟ اب پاکستان میں اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زیادہ کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا، انٹرویوز عمران خان زیادہ دیا کرتے تھے، ان کے مد مقابل میاں نواز شریف جو ہیں ان کی خاموشی کا یہ ایک سلسلہ ختم نہیں ہوتا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ انداز ہے جو ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے اور اسی کا جس طرح جامی صاحب امریکہ میں موازنہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سیاست میں یہ سب چلتا ہے انفارچونیٹلی، چاہے وہ ہماری سیاست ہو یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہو. ہمارے ہاں دیکھیں نا، ہمارا میڈیا بھی ہم اکثر اپنا ٹائم پروگرام کیسے بھرتے ہیں. کوئی جب الائنس ہوتا ہے کہ کسی دو پارٹی کے درمیان، ہم ان کے پرانے کلپس چلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے لیے کیا کہتے تھے، لوگوں کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ یہ کل دشمن تھے آج دوست بن رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو میں چھوٹی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جب مودی صاحب گجرات میں فسادات کر رہے تھے تو مغرب نے انہیں بین کیا تھا، ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا تھا. جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا. آپ کو یاد ہوگا جب خشوگی صاحب کا مرڈر ہوا، بائیڈن صاحب نے کہا تھا کہ MBS کے لیے، سعودی جو کراؤن پرنس ہیں، کہ یہ بچر ہے، ایسا ہے، ان کو میں دیکھ لوں گا، یوں کروں گا. لیکن پھر بعد میں ان کے ساتھ آپ بیٹھے، آپ نے ان سے بات کی. اسی طرح سے اگر ہمارے یہاں سے، اور اچھا صرف ہمارے یہاں سے یہ ٹرمپ صاحب کے لیے یہ بیانات نہیں ہوئے. کل میں دیکھ رہا تھا UK میں گورنمنٹ کے سینئر منسٹر کا بیان کوٹ کر رہی تھی وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کہ انہوں نے ٹرمپ کو ریسسٹ بولا ہوا ہے، بگٹ بولا ہوا ہے، کیا کیا بولا ہوا ہے، اب آپ کس منہ سے اسے انوائٹ کریں گے. کچھ نہیں ہوتا. ٹرمپ کو بھی پتا ہے. اچھا ٹرمپ کو کیونکہ وہ خود بہت ہی غلط گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ کل آپ مجھے گالیاں دے رہے تھے اور آپ آج مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. ہم پالیٹکس میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں کیونکہ انٹرسٹ جو ہے پولیٹیشنز کا اپنا اور ملکوں کا وہ مقدم ہوتا ہے. کل کی بات وہ کل کا کانٹیکس تھا، آج کی بات جو ہے اس حساب سے آپ اس کو ری الائن کرتے ہیں. تو اگین میں پھر یہ جیلانی صاحب یہ سوری اگر آپ مجھے اجازت دیں شاہ زیب جیلانی صاحب، یہ جو پھر آج کی بات سمجھا جائے، جو رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھا، ایک رانا ثناء اللہ صاحب کا میرے نظر سے گزرا بیان جو کہ مجھے بہت ہی ایک غیر سنجیدہ لگا، ایک بہت سنجیدہ ایشو کے اوپر غیر سنجیدہ بیان. کہتے ہیں کہ ہمیں عافیہ صدیقی کے بدلے عمران خان ہم دینے کو تیار ہیں. یہ تو میرے خیال سے ایک بڑا سیریس موضوع ہے جس کے اوپر ایک حکومتی شخصیت کی طرف سے کافی غیر سنجیدہ بیان ہے. بالکل آئی ایگری کہ گورنمنٹ منسٹرز کو زیادہ ذمہ داری کا موقع وہ بیہیو کرنا چاہیے. انہیں یہ جو جگت بازی ہے ہمارے ڈومیسٹک پالیٹکس میں، ہمارے ٹی وی چینلوں پہ، دے نیڈ ٹو بی مور رسپانسبل کہ اب جو بھی ہے، جیسا بھی بندہ ہے، وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہے. آپ کی گورنمنٹ کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. آپ منسٹرز ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے دورے ہوں، آپ کی ملاقاتیں ہوں، تو اس موقع پر اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جو ڈومیسٹک جو یہ بیان بازی چل رہی ہوتی ہے PTI کی، یہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس ببل میں رہتے ہوئے وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. بٹ آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو کہ دے نیڈ ٹو بی مور رسپانسبل اور اس طرح کے بیانات سے انہیں گریز کرنا چاہیے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. سولنگی صاحب، جو خواجہ آصف صاحب کے بیان ہم آپ سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایک شکوہ بھی تھا اس کے اندر، لیکن ایک عرض کا لفظ بھی وہ بار بار استعمال کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمیں جب آفر کی گئی تھی، ہم نے نہ صرف وہ ٹھکرائی بلکہ ایٹمی دھماکے بھی کیے. مشرف صاحب کو جو حکم ملا انہوں نے قبول کر لیا. تو اب یہ سمجھا جائے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی طرف سے ایسی کوئی کال آتی بھی ہے تو ہم اس کو ٹھکرا دیں گے کیونکہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ایسا. تو ہم یہ پاسبل ہوگا؟ اب یہ اگر مگر کی ساری بات ہے، میں اس کے بعد پھر آگے ٹاپک چینج کروں گی. میں شاہ زیب سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. یہ کوئی سنجیدہ رویہ نہیں ہے، خاص طور پر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وفاقی وزراء، آپ کے وزیر اعظم ادھر ان کو مبارکباد دے رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے وہ کال کریں گے اور ہم جو ہے وہ نہیں مانیں گے. آپ ایک طرح سے کمیونیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو PTI کا جو بیانیہ ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں کہ واقعی ایسی بات ہے، اگر یہ کریں گے تو ہم کریں گے. اگر میں ٹرمپ پر تنقید کروں، میں ایک عام شہری ہوں اس وقت، تو میں کر سکتا ہوں، یا صحافی یا بطور میڈیا پرسن یا تبصرے. لیکن حکومت کے بندے کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے. اس کا مذاق اڑاتے تو مجھے سمجھ آتی کہ وہ زیادہ مذاق اڑانا زیادہ سنجیدہ بیان ہوتا. اس پر سنجیدہ جواب دینا، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے رانا صاحب نے اور خواجہ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انہوں نے اپنی حکومت کی اور ریاست کی کوئی مدد نہیں کی، اپنے لیے مشکلات ہی پیدا کی ہیں.
मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि ये दुरुस्त है कि ट्रंप की मौजूदा जो कामयाबी है उसमें उसकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसका एक किरदार है, लेकिन बुनियादी किरदार हरगिज़ नहीं है। बुनियादी किरदार वो इश्यूज़ हैं जिसको उठाकर उसने अमरीकी मुआशरे को तकसीम किया और एक बड़ी तादाद को अपने साथ मिला लिया। उसमें नस्ल परस्ती भी है, उसमें एंटी इमिग्रेशन भी है, उसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ गुफ्तगू भी है, रंग वाले जो लोग हैं काले और लातिनोज उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू भी है, जो कॉलेज से कम एजुकेटेड जो अमरीकी हैं उनको अट्रैक्ट करना, मिडिल क्लास जो ब्लू कॉलर वर्कर है उसके हवाले से वो सोशल क्लासेस जो हैं वो होगन और दूसरे और कंट्री म्यूज़िक, ये उन सोशल क्लासेस को उसने रैली किया। जो सोशल मीडिया है वो तो एक सिर्फ कम्युनिकेशन टूल है, सिर्फ सोशल मीडिया से। और फिर इलॉन मस्क का साथ भी उनको था, इलॉन मस्क के उनके साथ होना भी उनके लिए काफी फायदेमंद टेक जायंट्स और वो बिलियनर्स वो अपने तौर पर हैं, लेकिन वो सोशल क्लास जो है एलन मस्क की सिर्फ मदद से तो वो इतने वोट नहीं ले सकता था ना जो लिए हैं। असल बात उन सोशल क्लासेस को रैली करना है जिस बुनियाद पे उसने वो जो एंटी वुमन, एंटी मुस्लिम, एंटी ब्लैक, एंटी लाटिनो जो ब्लू कॉलर वर्कर है उसको अट्रैक्ट करना, जीनोफोबिया, हेशियन इमिग्रेंट्स आ गए वो बतखें और बिल्लियाँ खा रहे हैं, ये सारा जो एक पूरा जो एक जीनोफोबिया का जो क्रिएट किया उसने उन क्लासेस को रैली किया। सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल था और वो बहुत स्मार्टली उन्होंने ये अपने लिए प्लान किया। ये अजमल जामी साहब, अब कैपिटल हिल पे हमला करना, उसका इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक डिबेट और पाकिस्तान में उसका मवाजना 9 मई के वाक़यात से एक सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अवाम के वोट से दोबारा वो सदर भी बन गए। पाकिस्तान में अब ये मवाजने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा या आप समझते हैं कि अभी भी चलता रहेगा? न तो कैपिटल हिल में पेश आए वाक़यात को जस्टिफाई किया जा सकता है, ना ही 9 मई के वाक़यात को, लेकिन आप समझते हैं कि थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया ये? नहीं, ये तो मवाजना जारी रहेगा, पैरेलल ड्रॉ किए जाते रहेंगे। अभी तो लोग ये यहाँ नहीं रुक रहे कि ट्रंप की जो फेट है या उसकी जो जर्नी है और खान साहब की जो पॉलिटिकल जर्नी है उसमें कितनी कदरें बहुत मुमासरत रखती हैं, चाहे उनको गोली लगना हो, इक़्तिदार से निकाले जाना हो, कैपिटल हिल हो, 9 मई का वाकया हो, स्कैंडल्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वहां का कानून आइन और है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इम्यूनिटी दी एंड ही वाज एबल टू रन द रेस एंड नाउ ही इज द प्रेसिडेंट। बट कुछ चीजें अभी भी पेंडिंग है जिनको वो भुगतेंगे। अनलाइक पाकिस्तान, यहाँ का निजाम और कानून कुछ और है। जो सोलंकी साहब फरमा रहे हैं, जो डेटा बता रहा है हमें, लटीनोज ने माजी की निस्बत ज्यादा वोट दिया है ट्रंप को। 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप को निगेट किया है ओवरवेलमिंगली। एक जो स्याह फॉर्म है, 84 to 86% ने टोटलिटी में उन कैमला बीबी को वोट दिया, और दूसरा खवातीन की मेजॉरिटी ने 54 to 56% कमला देवी को वोट दिया है। ये 2 फैक्ट से जो मैंने कहा वाजे कर दूं। दूसरा आप ये अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप 3 मुसलसल जो रन थी उनमें रिपब्लिकन्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उन्होंने विद रिपब्लिकन्स भी जो उनकी ओपोनेंट्स उनको क्रश असाइड किया है। जब उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट वाली कैंपेन शुरू की तो जो लोग उसके मुखालिफिन में से थे वो पार्टी में कहीं नहीं है। आई रिमेंबर कि एक आधी आवाज मौसर रह गई थी जॉन मैकेन एरिजोना से, वो थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया करते थे, बट नाउ एक ओवरवेलमिंग उनकी नैरेटिव और उनकी स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है, और कहा जा रहा है कि देयर विल बी लिटिल टू स्टॉप हिम इन हिज सेकंड टर्म। एक बात। दूसरा, जो तुलंगी साहब नैरेटिव की और सोशल मीडिया को एक एलिमेंट करार दे रहे हैं, तो ये तो एक्नॉलेजमेंट है ना सर इस बात की कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अब ये एक नेता की, एक लीडर की मर्जी है या उसका चमत्कार है कि वो क्या नैरेटिव देता है जो अमेरिका जैसी पढ़ी लिखी या नंबर 1 पावर जो है उसके मैसेज एट लार्ज को भी अट्रैक्ट करता है। तो जो उनके ओपोनेंट्स हैं, जैसे वो उनका ओरिजिनल सिन में गिन रहा हूं डेमोक्रेट्स का, ऐसे ही पाकिस्तान में जो उनके ओपोनेंट्स हैं खान साहब के, दे हैव टू थिंक कि ये व्हाई दे आर अनेबल टू कम अप विद अ कंक्रीट नैरेटिव, चाहे सोशल मीडिया का यूजर से करना है, किसी और यूजर से करना है। ये तो अपनी उन जमातों की नाकामी है कि वो कन्फ्रंट करने में क्यों नाकाम हुए, क्यों उसको काउंटर नहीं कर सके, क्यों नहीं बता सके कि ये नैरेटिव गलत है। जब एक बंदा प्रिवेल कर रहा है वो ऑब्वियसली लेटेस्ट सूट से ही प्रिवेल करेगा, तो ये तो उसकी एक्नॉलेजमेंट है सर कि ही प्रिवेल्ड नॉट ओनली फ्रॉम विद इन रिपब्लिकन्स बट ऑल अक्रॉस द अमेरिका। राइटली और रॉन्गली तो बात की डिबेट है, तारीख फैसला करेगी।
چلے، اور ہمارے ہاں اس کا آسان طریقہ نکالا گیا کہ کہیں سوشل میڈیا میں مقابلہ نہ کرنا پڑے تو اس کو ٹویٹر کو بین ہی کر دیا گیا تھرو آؤٹ الیکشنز. ایک یہی سلسلہ رہا تھا. شاہ زیب جیلانی صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ کال کریں یا نہ کریں، اب ہم واپس پاکستان جی ایک اور سنیں، امپیکٹ سنیں. ٹاپ 10 جو ریچسٹ ہیں دنیا میں اس وقت، وہ ٹرمپ سرکار کی آمد کے ساتھ ہی ریکارڈ 64 بلین ڈالر کی دولت کا اضافہ ہوا ہے. ٹاپ 10 جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، انکلوڈنگ ایلون مسک، جس کے ہاں 24 بلین ڈالر کا اضافہ ہو، چاہے وہ کرپٹو ہو، دیگر معاملات کی. نوئنگ ٹرمپ اینڈ ہز پالیسیز ٹورڈ بزنس، آپ دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں اور کاروباری طبقے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کتنا میسیولی اس نے اٹریکٹ کیا اپنی آمد کے ساتھ ہی، کہ وہ 64 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ود ان 48 آورز. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. جیلانی صاحب واپس آتے ہیں پاکستان کی طرف. ہمارے ہاں جو قانون سازی کی گئی پچھلے دنوں میں، وہ اب اس میں بہت ہی اہم ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے، پھر وہ بھی ایک بڑی پک اینڈ چوز کر کے سپریم کورٹ اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. انسداد دہشت گردی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی وہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں رہی انسانی حقوق کے حلقوں میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے بھی. آرمی ایکٹ میں سروس کے میعاد کو 3 سال سے 5 سال بڑھا دیا گیا. امریکہ انوالو ہو نہ ہو، کوئی بیرونی مداخلت ہو یا نہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز حکومت نے اپنی حکومت کے اقتدار کے 5 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت اقتدار میں رہنے کا انتظام کر لیا ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے ملک کی بہتری کا راستہ نہیں نکلے گا. ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شاید اس سے اسٹیبلٹی آ جائے، استحکام آ جائے. ہمارے ملک میں پولرائزیشن جو رہی ہے پچھلے 10-15 سال میں، شاید اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. لیکن میں آئی تھنک مرتضیٰ بھی شاید اس سے اگری کریں کہ ہم ان راستوں سے پہلے ہم گزر چکے ہیں. جب ہم اپنے ملک کی ڈیموکریٹک پروسیس پہ ہم گیو اپ کر دیں، کانسٹیٹیوشن پہ گیو اپ کر دیں، ہم اختیارات کی مرکزیت کے حامی بن جائیں، ہم یہ اس بات پہ بھی اگری کر جائیں کہ ایک شام پارلیمنٹ ہوگا، ایک ٹیمڈ جوڈیشری ہوگی، ایک کنٹرولڈ میڈیا ہوگا، تو ہی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس رائے کے ہوں، لیکن میرا خیال سے جب بھی ہم اس طرف گئے ہیں تو ملک نے نقصان زیادہ اٹھایا ہے. اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا سب سے ڈپریسنگ پہلو یہ ہے کہ ہمیں اس کی ریزسٹنس نظر نہیں آتی. آپ کے جو لائرز ہیں ان میں سے آدھے لائرز جو ہیں وہ کوآپٹ کر دیے گئے ہیں آپ کی رولنگ پارٹیز کی لائلٹی کی وجہ سے. آپ کے پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتا، لاز ہوں، امینڈمنٹس ہوں، بلڈوز ہو جاتی ہیں. اور اتنی اہم چینجز ہیں یہ، جس سے میں عابد ساقی صاحب کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا، اینڈ ہی واز ایبسلیوٹلی رائٹ، کہ ہمارا جو بنیادی ڈھانچہ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، ہماری جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں جو سہولت کاری ہے یہ ان جماعتوں کی ہے جن کی ایک لمبی ہسٹری رہی ہے جمہوریت کے خاطر لڑنے کی، قربانیاں دینے کی، جیل، ایگزائل، یہ سب بھگتنے کی، وہ سہولت کاری کر رہی ہیں. تو کسی زمانے میں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کو لانچ کیا گیا ہمارے ملک کے ایک ڈیموکریٹک سفر کو ڈیریل کرنے کے لیے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جماعتیں زیادہ نقصان دہ کردار ادا کر رہی ہیں. ابھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر سب سکون ہو جائے، ٹھنڈ ہو جائے، وعدہ یہ ہے کہ ہم اکنامک پاتھ پہ چڑھ جائیں گے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جس طرح سے یہ پاور کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے، یہ عدالتیں انسانی حقوق کی تحفظ نہیں کر سکیں گی، یہ میڈیا نہیں بول سکے گا جب زیادتیاں ہوں گی. آلریڈی ہم نہیں بول پاتے، روز جس طرح سے جو کاروائیاں ہوتی ہیں پی ٹی آئی لوگوں کے خلاف، ہم نہیں بول پاتے. بلوچستان میں جو ہو رہا ہے ہم نہیں بات کر پاتے. یہ بڑھتا جائے گا، یہ آہستہ آہستہ یہ گھٹن کی طرف جائے گا، اور پھر ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ ہم اس لیے خاموش رہے کہ شاید اس سے بہتری کا راستہ نکل آئے گا، بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو مجھے آئی ایم ویری پیسمسٹک اباؤٹ واٹ از ہیپننگ، اینڈ آئی ایم آلسو پیسمسٹک کہ دیر آر ناٹ مینی پیپل ہو آر اسپیکنگ اپ اگینسٹ اٹ. دیر آرنٹ ٹو مینی پیپل جو اس کو کویسچن کر رہے ہیں، جو دور اندیشی دکھاتے ہوئے جو پٹ فالز ہیں اس پورے سسٹم کے، اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. مجھے ایک خاموشی نظر آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ خاموشی بہت زیادہ ڈینجرس ہوگی ہمارے لیے.
یہ سوسائٹی اور جمہوریت کے لیے تو جو خدشات اس کے ہیں تو آپ نے اس کا ذکر کیا. یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ حیرت انگیز بات ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو کیوں اندازہ نہیں کہ یہ چیزیں ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. اب سولنگی صاحب, جن حربوں کے ساتھ یہ قانون سازی کی گئی, اس کے ایک پوری 26ویں ترمیم سے لے کر اب تک جس انداز میں اس دن بھی خواجہ آصف صاحب نے پیش کیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اپنے اقتدار کو انشور کر سکتی ہے؟ یہ وہ اپنی تجربے کاری دکھا رہی ہیں اتحادی جماعتیں, یا پھر ون پیج کی خواہش کے ساتھ اقتدار پورا کرنا پی ٹی آئی والا حال ہی ہوگا؟ خان صاحب کے آج کے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے اپنی 2 غلطیوں کو ایک بار پھر سے انہوں نے اس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا, میں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کو توسیع دینا اور کمزور اتحادی حکومت میں رہنا بجائے اس کے کہ فوری انتخابات کی طرف جائیں, دونوں میری غلطیاں تھیں. اگر خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ واقعی ان کا بیان ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے بیان پہ, کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آج بھی اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں تو وہی کام کریں گے جو وہ پہلے کرتے رہے. اور باجوہ صاحب کو انہوں نے ایک نہیں 2 ایکسٹینشنز دینے کی بات کی. ایک تو پہلے وہ دے چکے سادہ کاغذ پہ, جو لیٹر ہیڈ پہ انہوں نے 3 سال دے دی تھی, جس کو سپریم کورٹ نے غلط قرار دے دیا, اور پھر سپریم کورٹ نے بغیر کسی آئینی پروویژن کے 6 مہینے کی ان کو ایکسٹینشن دے دی کہ اب آپ پارلیمان کریں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب جو ٹرم پورا ہو رہا ہے باجوہ صاحب کا, ان کو ایک اور ایکسٹینشن دے دیں, الیکشن ہو جائے, اس کے بعد جو اگلی حکومت آئے گی وہ طے کرے. بلکہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو تاحیات ایکسٹینشن کی بات کی, اور خان صاحب نے ایک طرح سے ایک انٹرویو میں اس کی تصدیق بھی کی کہ جی ہاں میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ جی اگر وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہے تو میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو میں ان کی جو بیان کی جو سنسیئرٹی ہے اس پہ شک کرتا ہوں. جو تحفظات شاہ زیب نے ظاہر بیان کیے ان میں وزن ہے. جمہوریت کو اتنا نقصان دے کے اپنا اقتدار پورا کرنے کے چکر میں ہے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت. آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن کچھ اور بھی حقیقتیں ہیں, اور وہ حقیقتیں یہ ہیں کہ 2007 کی عدلیہ کی تحریک کے بعد جو عدلیہ آئی وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو ایک حکمرانی کا ایک ستون سمجھنے لگی, اور انہوں نے آئین سے باہر نکل کر. سر میں چاہتی کہ کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوگی, ہم عدلیہ کے حوالے سے کسی اور دن آپ کے ساتھ نشست کریں گے. جامی صاحب آپ کلوزنگ کامنٹ دیجیے گا. یہ ایک جو بحث ہے کہ ہمارے ہاں, اور خان صاحب کے بیان سے بھی اسی حوالے سے اشاریے ملتے ہیں کہ ایک ایکسٹینشن ہو یا پھر تعیناتی ہو, وہ حکومت کے رہنے یا گھر چلے جانے کا کہ اراؤنڈ ایک ڈیبیٹ بن جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سال سے 5 سال مدت بڑھا کے حکومت نے وہ ڈیبیٹ ختم کی ہے یا اپنے لیے انتظام کیا ہے؟ 1 پیج ایگزیکٹلی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دور میں پی ٹی آئی کے اوپر تنقید تھی کہ اپنا لمبا حکومت پہ رہنے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں اپنے نیکسس کے ساتھ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے. بھائی بڑی سادہ سی بات ہے, ایکسٹینشن وہ جو ہمیں سوٹ کرے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے دور کی تھی, چاہے اب مدت ملازمت میں اضافہ ہے, چاہے ماضی میں کہیں ہوتا رہا ہو, اور جیسے ہی ہم اقتدار سے نکلیں تو ہم کہیں جی یہ تو غیر جمہوری معاملہ ہے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے, اس میں تو کوئی انٹینشنز اور نظر آتی ہیں. یہ جو ابھی حالیہ بندوبست کیا گیا ہے, میں اس کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ نے ہاتھوں سے گرہیں لگائی ہیں یہ لکھی ہوئی بات ہے, فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو دانتوں سے کھولنا پڑیں گی اور شاید وہ نہ کھولیں, کیونکہ آپ نے ایک ڈیموکریٹک سپیس کو بہت حد تک انکروچ کر دیا ہے, چاہے وہ جوڈیشل معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں اسکرین نوعیت کے. بہت مشکل ہو جائے گا, اور یہ اس سے صرف مجھے ایک ہی میسج نظر آتا ہے ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ یہ موجودہ حکمران جماعتیں ہوں یا مقتدرہ ہو, شاید یہ ان کے ہاں کنسنسس ہے اور یہ لاسٹ پلوائے ہے ٹو میک شور کہ کوئی بھی رستہ یا کوئی بھی نکر ایسی نہ رہے جہاں سے خان کی آمد یا خان کی لیے کوئی گنجائش باقی ہو. تو یہ آئینی اور قانونی بندوبست ان تمام گوشوں کو پر کرنے کے لیے بظاہر دکھائی دیتا ہے, جس میں حکومت وقت اور حکمران جماعتیں بدرجہ اتم اس چیز کا حصہ ہیں اور کل کو یہ بھگتیں گی.
یہ پھر اب ضمانت بنے گا حکومت کے لیے یا وہی ہوگا جو ہر بار ہوتا ہے اور پھر بعد میں ریگریٹس ہوتے ہیں اور افسوس ہی ہوتا ہے ہمارے لیڈران کو. بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب, شاہ زیب جیلانی صاحب, مرتضیٰ سولنگی صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.